ہو جائے گی۔ تو پھر سے ہم وہ پڑھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ یہاں تک بات ہو چکی ہے نہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ اب اس کے آگے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله۔ تو ہم نے دو ٹکڑے تو پڑھ لیے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ اور یہ بھی پچھلے ہفتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مسئلہ ہے وہ اسی میں ختم ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نیت کا جو بیان، یہ مسئلہ اسی ٹکڑے کے اندر تھا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ ابھی کیا ہے ہمارے سامنے؟ اس کی مثال ہے، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے، اور اس مثال میں ہجرت کا تذکرہ کیا۔ کس کا کیا ہے؟ ہجرت کا تذکرہ۔ اسلام کے بعد ایک مومن کی زندگی میں سب سے اہم چیز، سب سے اہم عبادت جو اس زمانے میں خاص طریقے سے اور بھی زیادہ اہمیت رکھتی تھی، وہ کیا ہے؟ ہجرت۔ اور یہ حدیث کس کے سامنے پیش کی گئی ہے؟ مومنین کے سامنے پیش کی گئی ہے، جو پہلے سے ایمان قبول کر چکے ہیں ان کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو ان کے لیے اب سب سے زیادہ جو اہم عمل ہے، اسی عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر پیش کیا کہ یہ نیت اگر سب سے اہم عمل ہجرت کا بھی ہو تو اس میں بھی اسی نیت کے لحاظ سے حکم لگے گا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس پر اجر ملے گا یا اجر نہیں ملے گا، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو مثال کس کی پیش کی گئی ہے؟ یہ اصل میں بعد میں آنے والے ایک سوال کا پہلے سے جواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کا مسئلہ بیان کر دیا، تو مسئلہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ تو پھر یہ مثال سے سمجھانا تھا، تو آپ نے نماز کی مثال نہیں دیا جیسے عام طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں، آپ نے روزے کی مثال نہیں دیا، حج کی اور زکات کی مثال نہیں دیا، آپ نے کس کی مثال دیا؟ ہجرت کی مثال دیا ہے۔ مثال ہجرت سے آپ نے اس کو پیش کیا کہ ہجرت کی یہ عبادت اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے مثال کس کی پیش کی ہے؟ ہجرت کی۔ جبکہ ہم جانتے ہیں یہ بات کہ عبادات میں جو ایک مومن روز کرتا ہے وہ عبادت کس کی ہے؟ نماز کی ہے، جو ہر مومن کرتا ہے وہ ہر روز کرتا ہے، اور ہر روز بار بار کرتا ہے تھوڑے سے گئے۔ تو یہ اس کا جواب ہے کیوں کیا ہے یہ؟ کہ اسلام کے بعد سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ اور اس زمانے میں خاص طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور لوگ کثرت سے ہجرت کر کے آتے تھے، اور ان کے لیے ہجرت کر کے مدینے آ جانے کو ضروری بھی قرار دیا گیا تھا۔
بہت زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ مثال اس لیے پیش کیا ہے کیونکہ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ اپنی جگہ پر یعنی سند کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی حد تک قابل اعتبار ہے۔ ایک عربی شخص تھا، اس کو ایک عورت سے محبت تھی جسے ام قیس کہا جاتا ہے۔ ام قیس عورت کو ام قیس کہا جاتا تھا، اور وہ عربی اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس عورت کو شادی کا پیغام دیا تو عورت نے شادی کا پیغام قبول کرتے ہوئے یہ شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ گے تب میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر سے کہوں، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصے کے راوی ہیں، وہ اسے بیان کرتے ہیں۔ یہ خاتون تھی مدینے میں جس کا نام، جس کو ام قیس سے بلایا جاتا تھا، اس کو ایک اعرابی نے شادی کا پیغام دیا تو اس عورت نے، اس خاتون نے شرط لگائی کہ میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، لیکن ایک کنڈیشن یہ ہے کہ تمہیں ہجرت کر کے کہاں آنا پڑے گا؟ مدینہ آنا پڑے گا۔ یعنی نام کے لحاظ سے کہنا ہو تو گھر جمائی بننا پڑے گا تم کو۔ یہ اس نے کیا کیا؟ شرط لگا دیا۔ تو وہ شخص ہجرت کر کے مدینہ آیا اس عورت سے شادی کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ شخص مشہور ہو گیا تھا مہاجر ابن قیس کے نام سے۔ مہاجر ام قیس، مہاجر ام قیس، یعنی ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا، اسی سے وہ مشہور ہو گیا۔ آگے جو الفاظ اور آئیں گے جو آج تو شرح میں نہیں آئیں گے ابھی، اس میں یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ہجرت دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، عورت سے شادی کرنے کا تذکرہ آپ نے کیوں خاص کیا؟ تو وہاں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ ایک پیش آیا تھا کہ ایک شخص نے ام قیس سے شادی کے لیے ہجرت کی تھی، اسی لیے آپ نے یہ مثال پیش کی۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ سے کیا کہا، یہ قصہ ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور جنہوں نے اس کی صحت کے تعلق سے بات کہی ہے اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یعنی یہ قصہ ایک شخص کا ام قیس سے نکاح کے لیے ہجرت کرنا یہ ثابت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ حدیث اسی کے بعد بیان کی۔ یعنی قصہ اور حدیث کے ساتھ ربط پیدا کرنا، دونوں میں تعلق پیدا کرنا، یا یہ کہنا کہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ قصہ ہے، یہ صحیح نہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر سے کہوں یہ بات، یہ ثابت ہے کہ ایک شخص نے ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت مدینے کی کیا تھا، اس سے اس کو نکاح کرنا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس واقعے کے بعد بیان کی ہے۔ یعنی اس قصے کا اس حدیث کے لیے بیک گراؤنڈ ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بات بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، یعنی دونوں کو جوڑنا ایک دوسرے سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ثابت کیا ہے؟ یہ قصہ فی نفسہ، یعنی ایک شخص کا نکاح کے لیے مدینہ چلے آنا، لڑکی سے نکاح کے لیے، عورت سے نکاح کے لیے، یہ ثابت ہے۔ لیکن آپ نے اسی موقع پر یہ حدیث بیان کی تھی، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ زیادہ لگتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال اس لیے اپنائی ہے کیونکہ ہجرت
اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مومن کے لیے سب سے اہم عبادت ہے۔ اور یہ خاص طریقے سے اس زمانے میں، جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، اس زمانے میں تو اگر کہیں ایمان قبول کرتا تھا تو ہجرت کر کے اسے کہاں آنا پڑتا تھا؟ مدینہ۔ اور یہ ضروری تھا اس کے لیے کہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ مدینے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کر رکھی تھی، وہاں پر جو ایک نظام بنایا تھا، اس نظام کی تائید اور مدد کرنے کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لینے کے لیے اپنی جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا اور مدینے کو مضبوط بنانا، اسے کیا کیا گیا تھا؟ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ تو اس کی بڑی اہمیت تھی، اسی اہمیت کے لیے یہ مثال پیش کی ہے۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کس کے مقابلے میں کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا مہاجر ام قیس کا، کہ ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ایک شخص نے ہجرت کیا تھا، اسی لیے آپ نے مثال میں کیا پیش کیا ہے؟ ہجرت کا واقعہ پیش کیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بلکہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور ہجرت کا یہ عمل جاری تھا، بڑا اہم عمل ہے، بڑی اہم عبادت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا ہے مثال کے طور پر۔ اس کے بعد ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ہجرت کے معنی، ہجرت کے معنی خود ہی بولیے، ہجرت کے معنی، ہجرت کے معنی چھوڑنا، ہجرت کے معنی چھوڑنا، ہجرت کے معنی کیا ہے؟ چھوڑنا۔ ہم پہلے معنی ہوا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں اسلام میں ہجرت کسے کہتے ہیں، وہ بعد میں چیز آئے گی، لیکن ہجرت کے اصل معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں الجروح یا الہجرت الترک، الترک عربی میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ الترک، چھوڑنا۔ تو ہجرت کے معنی چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ اپنا گھر چھوڑ دیں تو بھی کہا جائے گا کہ حجر بیتہ، اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں تو کہا جائے گا حجر عملہ، اپنا کام چھوڑ دیا۔ اگر آپ کسی سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں تو کیا کہا جائے گا؟ ہاں، حجر اخاہ، اپنے بھائی سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیں تو بھی کیا کہا جائے گا؟ حجر۔ پڑھے گا یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے تعلق سے کسی طرح کی نافرمانی وغیرہ کو محسوس کرتا ہے تو اس کا علاج کیا بتایا؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو۔ دوسرے نمبر پر ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وہ حجر کا لفظ ہے، اسی لیے بنا ہوگا چھوڑنے کا، ان کو الگ کرنے کا معاملہ جو ہے یہ وَهْجُرُوهُنَّ، بستر میں صرف الگ کرنا، یعنی بات چیت کچھ دنوں کے لیے کیا کر لیں، ان کے ساتھ بند کر لیں۔ یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے تاکہ بعد میں پھر سے تعلقات صحیح ہو جائیں، کچھ دنوں کے لیے علاج کے طور پر۔ یہ بھی حدیث آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے۔ حدیث سنی ہے نہیں؟ اس میں لفظ کیا آتا ہے؟ یہی لفظ آتا ہے ان یحجر اخاہ فوق 3 ایام، ان یحجر اخاہ، تو حجر کا لفظ ہی اس میں بھی آتا ہے، تو اس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ الہجرت، بولیے، الترک، الہجرت الترک، ہجرت کے معنی چھوڑ دیں گے۔ لیکن اسلام میں ہجرت یہ 2 طرح سے ہوئی ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا معنی بھی کیا جاتا ہے اسلامی لحاظ سے۔ ایک ہے الانتقال من دار الخوف
إلى دار الأمن. دوسرا ہے الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ہجرت کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھر سے بولیے. چھوڑنے کے. اور اسلام میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے اور جس کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے تو وہ دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. پہلی کیا ہے؟ الانتقال من دار الخوف الى دار الامن. پہلے کا معنی یہ ہوا خوف کی جگہ سے امن کی جگہ پہ منتقل ہو جانا. خوف کی جگہ سے کہاں چلے جانا؟ امن کی جگہ پہ چلے جانا. اسے بھی ہجرت کہا جاتا ہے. خوف کی جگہ سے امن کی جگہ پر منتقل ہو جانا. الانتقال من دار الخوف الى دار الامن. خوف کی جگہ سے کہاں چلے جانا؟ امن کی جگہ چلے جانا. اسلام میں جو پہلی ہجرت ہوئی ہے وہ یہی ہجرت ہے. کون سی ہجرت؟ الانتقال من دار الخوف الى دار الامن. جب صحابہ کرام نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو یہ ہجرت کون سی تھی؟ الانتقال من دار الخوف الى دار الامن. خوف کی جگہ سے امن کی جگہ چلے جانا. یہ ہجرت کون سی تھی؟ مکے سے حبشہ کی طرف. حبشہ بھی کافر ملک تھا اور مکہ بھی کافر ملک، دونوں کافر تھے. لیکن مکے میں رہنا ان کے لیے مشکل تھا اور حبشہ میں رہنا امن کے ساتھ ان کے لیے ممکن تھا. تو یہ خوف کی جگہ سے کہاں چلے گئے؟ امن کی جگہ پہ چلے گئے. برما میں کوئی مسلمان ہے، اس کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے تو وہاں سے کہاں چلا آیا؟ ہندوستان چلا آیا. تو یہ کون سی ہجرت ہے؟ الانتقال من دار الخوف الى دار الامن. الانتقال من دار الخوف الى دار الامن. خوف کی جگہ سے امن کی جگہ پہ منتقل ہو جانا، چلے جانا، یہ ہجرت. اور یہ پہلی ہجرت اسلام جو مکے سے حبشہ کی طرف، مکے سے حبشہ کی طرف. دوسری قسم ہے الانتقال من دار الکفر الى دار الاسلام. دار الکفر سے دار الاسلام منتقل ہو جانا. کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں جو دار الکفر ہے وہاں سے کہاں چلے جانا؟ جو دار الاسلام ہے. یہ اسلامی تاریخ کی دوسری ہجرت ہے. اسلامی تاریخ کی دوسری ہجرت جو مکے سے مدینے کی طرف تھی. یہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت ہے. میں نے یہ بات آپ کو اس سے پہلے بھی کہی کہ مدینہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو یہ مدینہ کیا بن گیا تھا؟ اسلام کا مرکز بن چکا تھا. اس مرکز کو مضبوط کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا تھا. اسی لیے ہجرت کو لازمی بھی قرار دیا گیا کہ سب لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کہاں آئیں؟ مدینے کی طرف آئیں. یہ ہجرت ہے الانتقال من دار الکفر الى دار الاسلام. مدینہ یہ دار الاسلام ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی مدینے کے لوگوں نے آ کر کے بیعت کر لی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دعوت دی تھی اور ان کی دعوت اور ان کے اطمینان دلانے کے بعد کہ آپ کی ہم ہر لحاظ سے مدد کریں گے اور آپ کو مدینے میں ایک بہترین سرزمین ملے گی جہاں سے آپ صحیح معنی میں اپنے دین کا کام کر سکتے ہیں. آپ مدینہ گئے تو یہاں سے ہجرت کی دوسری قسم اسلامی تاریخ میں ظاہر ہوئی
جسے ہم کہتے ہیں الانتقال من دار الکفر الى دار الاسلام، دار الکفر سے دار الاسلام کو چلے جانا، کسی بھی کافر ملک سے اسلامی ملک کو چلے جانا، یہ ہجرت کی دوسری قسم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی اور یہ دوسری۔ اور اسلامی تاریخ میں یہ دونوں قسم کی ہجرتیں وجود میں رہی ہیں، وجود میں مختلف اوقات میں یہ چیزیں جو ہے وہ رہی ہیں۔ کبھی کسی جگہ پر فتنہ بہت زیادہ ہو گیا تو ایسے ہی مثال وقت یہ بھی کہ لوگ جو ہے وہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح کا انتقال، اس طرح کا منتقل ہونا یہ بہت بڑا ہے۔ کہیں بھی جگہ جہاں پہ خوف زیادہ ہو گیا ہو تو امن کی جگہ پہ چلے جانا، یہ بھی ایک ترجیح ہوتی ہے، اسے بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دارالکفر سے دارالاسلام کو منتقل ہو جانا، یہ بھی اسی کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ فمن كانت ہجرتہ إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله۔ بولیے، آپ کو یہ لفظ پڑھتے ہوئے یا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے کبھی کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کر دو، پھر پوچھتا ہوں۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ یہ اردو میں اس کی ترجمانی ہوئی۔ پڑھتے ہوئے کبھی کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی ہے، کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی پریشانی، یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تو آگے بیان کیا اسی حدیث میں۔ راستے میں ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا تھا، میں وہ بتا رہا ہوں، بھی ایک سوال آتا ہے فمن كانت ہجرتہ، اس میں کہا گیا الی اللہ و رسولہ، یہ کیوں نہیں کہا گیا فمن كانت ہجرتہ للہ و رسولہ؟ یعنی لام کہنے کی وجہ الی کیوں کہا گیا؟ اور تو عربی زبان جاننے سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیجیے، عربی زبان آپ کو نہیں معلوم ہے، پھر بھی یہ سوال کیا آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے؟ کوئی سوال آیا؟ ابھی بھی نہیں آیا؟ اسی سینٹینس کو دوبارہ دوہرا دیا گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر دیتے ہیں تو دوسرا پہلے سے الگ ہونا چاہیے۔ پھر سے بولو، مسجد سلفیہ میں آپ بیٹھے ہیں، مسجد سلفیہ مسجد سلفیہ ہے، اگر آپ کہیں تو کسی کو کیا اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ مسجد سلفیہ رکن پالیہ میں ہے تو ایک بات سمجھ میں آئی اس کو کہ آپ مسجد سلفیہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں واقع ہے، لیکن آپ یہ کہیں مسجد سلفیہ ہے، اسی سینٹینس کو دوبارہ دوہرا دیں تو کوئی بات سامنے والے کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ وہی سمجھ میں کیا آئے گی، اس کو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ سوال یہ آتا ہے، اس میں ایک ہی اشارہ ایک ہی ہے، اس لیے اس کو بولا گیا کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی ہے۔ یہ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف مانی جائے گی۔ یہ کہنا، اگر یہ کہا جاتا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کے سارے گناہ معاف، ایک بات سمجھ میں آئی؟ یہ کہا جائے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کے لیے جنت ہے، تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں
کیونکہ جب اس عمل پہ ابھارنا ہے تو اس عمل کے بعد اسے کیا اجر و ثواب مل رہا ہے وہ نہ بیان کیا جاتا ہے. ابھی سوال سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ کسی بھی مقصد سے نہیں وہ الگ ہے، لیکن سوال آتا ہے کیا ذہن میں وہ اثر آپ نے کیوں کیا یہ بات دوسری ہے. پہلے یہ سوال یہ کہا جائے کہ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ، اگر کوئی آ کر کے 5 وقت مسجد میں آ کر پڑھتا ہے تو آ کر کے 5 وقت مسجد میں پڑھتا ہے صرف ایک آ جائے تو کیا بات ہے. یہ کہیں بھی کسی بھی زبان کا یہ اصول ہے کہ آپ جب کوئی سینٹینس پیش کرتے ہیں تو اس میں جیسے ہم عربی میں سینٹینس میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے، مبتدا اور خبر، تو پہلا سینٹینس اس کے بارے میں دوسرے سینٹینس میں خبر دی جاتی ہے. اگر وہی سیم دوسرا بھی ہو جائے گا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ایک نیت ہے. اگر ہم کہیں محمد 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 ہے کیا ہوا؟ اگر ہم یہ کہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، بات سمجھ میں آتی؟ بات سمجھ رہے میرے؟ یعنی سیم جو ہے دونوں نہیں ہوتا. جس کے بارے میں خبر دینا ہے اس کے بارے میں کسی اور چیز سے آپ خبر دیں گے. ایسے ہی جب بات ہوتی ہے کسی چیز کے تعلق سے، اگر تم امتحان میں پاس ہو گیا، دنوں کے ایگزام چل رہے ہیں اس لیے اس کے لحاظ سے میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ مناسبت سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں. اگر تم ایگزام میں پاس ہو گئے تو میں تمہیں ایک بائک خرید کے دوں گا، باپ نے بیٹے سے کہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن باپ یہ کہتا اگر تم ایگزام میں پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے تو کیا ہوا، بیٹے کو کیا ملا اسے؟ سمجھ میں آیا آپ کو سوال بھائی؟ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. تو پہلے والے میں جو ہے تو اس کی محنت ہے جی، اس کی نیت کے ساتھ محنت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے باپ نے کہا بیٹے کو ایگزام جو لکھا تو ایگزام لکھا، بیٹے نے محنت ایگزام لکھنے کے لیے محنت پڑھی اور اس کا اجر اس کا وہ ایگزام میں پاس ہونا. تو جو پہلا والا ٹکڑا جو ہے اس کی نیت کے ساتھ اس نے وہ عمل کیا، وہ عمل کرنے کے بعد جب وہ مقام پہ پہنچا دوسرے والا کام. جی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب کوئی آدمی اسے پیش کرتا ہے تو کوئی بھی چیز جب پیش کر رہا ہے تو اس کو کرنے کے بعد کچھ ملنا چاہیے نا. تم ایسا کرو گے تو تم کو یہ ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، جنت ملے گی، یا تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کچھ بھی ایک چیز. یہ سوال بڑا آتا ہے، میں آپ کو سب سوال ہی سمجھانا چاہ رہا تھا. ابھی کیا جواب ہے ابھی تک نہیں آیا، صرف کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ سوال سمجھ میں آ گیا کیا؟ بولیے، سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہ حدیث پڑھنے کے بعد سننے کے بعد ذہن میں یہ سوال کہ یہ بات تو نہیں ہوئی کہ آپ نے پہلے بھی وہی سینٹینس کہا اور دوسرے میں بھی وہی سینٹینس کہا جبکہ دوسرا سینٹینس پہلے سے الگ ہونا چاہیے تھا. یہ کسی بھی زبان کا اصول ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اسی کو دوبارہ پیش کر دیا جائے، اور یہ کسی بھی زبان میں بلاغت مانے. بلاغت یعنی زبان کا بڑا اونچا معیار ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی اور لفظ میں اس کا اجر و ثواب بیان کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے سیم وہی بات میں استعمال کر دیا گیا. یہ اس کے اندر بلاغت ہے. میں اب اردو کے لحاظ سے بتاتا ہوں. میں نے آپ میں سے کسی سے بھی کہا کہ آپ تو آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں. آپ اور آپ دونوں ہم نے وہی استعمال کیا اور کچھ بھی نہیں کہا. آپ تو آپ ہیں یعنی آپ تو بڑی اونچی چیز ہے. یہ بولنا ہم تو کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ تو آپ. یہ اردو میں کہا جاتا ہے، عربی والے بھی کہتے ہیں
انت انت ہم انت انت مانا وہی ہوگا جب ہم نے اردو میں کہا آپ تو انت انت پہلا کیا ہے دوسرا خبر ہے آپ ہیں اسی کے بارے میں خبر کیا سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ آپ بڑی اونچی چیز ہیں اگر میں یہ کہوں کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں تو بہت معمولی سی بات ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ بڑے رحم دل ہیں تو یہ بھی بہت معمولی سی بات ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ بڑے بہادر ہیں تو یہ بھی بڑی معمولی سی بات ہوئی ایسے میں ہزاروں صفات بیان کر دوں مجھے الگ الگ بیان کرنا پڑے گا لیکن یہ ساری چیزیں کس میں سمٹ جاتی ہیں آپ تو یہ زبان کا کمال ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کمال اس میں اس عبادت میں رکھا اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہو تو یہ اس کا جواب ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہہ دیتے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ابھی بھی فضیلت کی بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی رہ جائیں اگر یہ کہیں اس کے لیے جنت ہے تو بھی ابھی فضیلت کی بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی رہ سکتی ہیں لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ تو اس کی ہجرت کس کی طرف ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھر مت پوچھیے اس کا اجر و ثواب کیا ہے جو چیز اللہ کے لیے ہو جائے اور جس کا اجر کون دینے والا ہے اللہ دینے والا اس کے بارے میں نہ پوچھیے کیا ہے فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو آپ نہ پوچھیے وہ کیا چیز ہے اس کے بارے صوم روزے کے بارے میں حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اجر دیتا ہے الا الصوم سوائے روزے کے فإنه لي وأنا أجزي به حدیث میں کیا آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ کتنا دوں گا یہ بیان یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے بس اتنا سمجھ جائیے کتنا ملے گا آپ اس کے بارے میں دنیا میں بیٹھے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے اسی لیے نہ اس کی کوئی گنتی بیان کی گئی نہ کوئی ایک چیز بیان کی گئی بلکہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا جیسے میں نے آپ سے کہا آپ تو آپ ہیں اب وہ ساری خوبیاں آپ گھنٹوں بیان کرتے جائیے وہ سب کی سب اس جملے میں آ گیا آپ تو آپ ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کے بارے میں نہ پوچھیے اس کو کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے یعنی بے حساب اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازنے والا ہے اس کے اجر و ثواب کا آپ دنیا میں بیٹھے ہوئے اندازہ نہیں لگا سکتے اتنا اس کے لیے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا آگے بڑھو ہاں جی بولیے یہ مطلب تو دوسرے اس کے بعد جو آتا ہے اس میں بھی آتا ہے کہ جس کا اسی دنیا کے لیے عورت کے لیے تو اس کی جو دنیا یہ تو نہیں آیا ہے اس کے بعد یہی تو خاص بات کر سکتے ہیں یہ چیز اس کے بعد والے میں نہیں آئی ہے اور جب اس کے بعد والا آئے گا تو آپ دیکھیے گا وہاں بھی بتاؤں گا آپ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کافی فرق کیا بیان کرتے ہوئے اس کے بعد والے میں یہ نہیں کہا کہ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها فهجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى امرأة ينكحها نہیں کہا ہے بلکہ یہ کہا فهجرته الى ما هاجر الیہ وہ کیوں کہا وہاں پر الى ما هاجر الیہ انشاءاللہ بات آپ کے سامنے یہ اردو میں ترجمے میں اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں حالانکہ یہ لفظ نہیں کہا اللہ کے رسول انشاءاللہ جب وہ لفظ آئے گا تو وہ بات بھی آپ کے سامنے آئے گی کیوں آپ نے یہ کہا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ فی الحال اس کی طرف مت جائیے فی الحال صرف کیا رہیے اسی پر رہیے آج کا ہمارا درس کس کے لیے ہے اسی ٹکڑے کے لیے ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو پھر اس کی ہجرت
اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی اس کے ثواب کے بارے میں سوال نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر دے گا، کتنی اس کی اہمیت ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے اسے الفاظ میں بیان نہیں۔ اس کے بعد اب یہ سوال کہ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن كانت هجرته للہ ورسولہ، یعنی جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا فمن كانت هجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، ہے نہیں؟ تو یہ للہ کہنے کے بجائے کیا کہا گیا؟ الی اللہ ورسولہ کہا گیا۔ ہاں بولیے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ، پھر میں اس کے بعد کچھ اپنی طرف سے ہر چیز، ہر نئی چیز کی طرف جانے کے بجائے ایک چیز بتا دیں کہ اللہ اور رسول کی طرف، ہاں اور ایک چیز بتانے کے بجائے جی، جیسے اس کے پہلے انما الاعمال بالنیات کی بات ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، لہ ما نوى، تو ایسے اس کو بھی ہونا چاہیے کہ فمن كانت ہجرتہ للہ ورسولہ، جیسے ہم کہتے ہیں الصلاۃ للہ، الصوم للہ۔ ابھی جو حدیث میں نے صوم کے بارے میں پڑھی تھی، اسی کے بارے میں آپ نے اللہ کے رسول ہم روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الا الصوم فإنہ لی، فإنہ لی، روزہ کس کے لیے رکھا گیا؟ میرے لیے رکھا گیا۔ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی گئی، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی، حج اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا، ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی۔ یہ کہنا اور الفاظ کیا آتے ہیں فمن كانت ہجرتہ للہ ورسولہ۔ ہجرت تو مانا آتا ہے کہ چھوڑنے کا، جی ہاں، ایک جگہ چھوڑنے اس طرف جانے کا۔ پوری حدیث پڑھیں آپ، انما الاعمال بالنیات پڑھی ہوئی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، ومن كانت ہجرته ومن كانت هجرته یعنی کہنے کا مطلب میرے کیا تھا کہ اس کے بعد جو آ رہا ہے اس میں لام آیا ہوا ہے، الا کے بجائے کیا آ گیا ہے؟ لام کیا ہے۔ اور یہاں پہ الا کہا گیا ہے، لام نہیں کہا گیا۔ یہ سوال ہے، سوال بڑا اہم ہے، سوال مجھ سے کیا گیا اور یہ سوال کیا ہے؟ بہت اہم ہے۔ دیکھیے اس مسئلے کو، ترتیب ایسے ہی بنتی تھی اس میں بھی، فمن كانت ہجرتہ للہ ورسولہ، جیسے ہم کہتے ہیں جس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے زکوٰۃ دی، اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے کوئی بھی کام کیا تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اخلاص کی جو شرط لگائی جاتی ہے عمل کی قبولیت کے لیے، اس اخلاص کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ لام، بتانے کے لیے۔ تو فمن كانت ہجرتہ للہ ورسولہ، لیکن اس میں کہا گیا فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس میں بڑا اہم فائدہ یہ ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام۔ کوئی بھی جگہ چھوڑ کر کے جس جگہ آپ جاتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے کیا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ الا۔ ہوتا ہے ایسا عربی میں الا کس کے لیے کہتے ہیں؟ کہیں آپ جاتے ہیں اور خرجت من البیت الى المسجد، مسجد تک آپ وہاں تھا، آپ نے الا استعمال کیا۔ کسی بھی جگہ کے لیے، سافرت الی دلی، میں نے دلی کا سفر کیا، الا ان دونوں میں دیکھیے آیا ہوا ہے،
تو جو جگہ چھوڑ کے آپ جائیں گے، دوسری جگہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ عربی میں کہنا ہو تو الا۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اپنی جگہ چھوڑا، جگہ چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اور بولیے اس کے رسول کے پاس جا رہا ہے۔ یعنی یہ معاملات جیسے آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے معاملہ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جس جگہ ہجرت کر کے جانے کو انتخاب کیا ہے وہ جگہ بولیے ہاں اللہ اور اس کے رسول۔ مہاجر جو ہجرت کر کے جانے کی جگہ ہے اس کے لیے کہا گیا الی اللہ ورسولہ، یعنی آپ کا یہ جگہ کا انتخاب صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے، اس اسلام کے لیے ہے، اس مذہب کے لیے ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ صرف ہجرت کا مقصد اس دین کو بلند کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس جا رہے ہیں ہجرت کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہجرت ہے، یہ تو کہا گیا الی اللہ ورسولہ، للہ ورسولہ نہیں، ورنہ یہ ہجرت آپ اپنا گھر چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں اسی محلے میں، تب بھی کیا ہے؟ یہ انتقال ہے نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ اللہ کے لیے ایسا کر جائیں، پورے اخلاص کے ساتھ کر جائیں اس معاملے کو، کیونکہ آپ کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے میں پریشانی ہو رہی تھی تو آپ دوسری جگہ چلے گئے، شفٹ ہو گئے، وہاں آپ کی نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہے اللہ کے لیے۔ جس جگہ کا آپ انتخاب کریں گے ہجرت میں، وہ جگہ کس مقصد سے آپ کے لیے انتخاب ہونی چاہیے؟ انتخاب اس کا ہونا چاہیے صرف اللہ اور اس کے رسول۔ جو مہاجر ہے آپ کا، جس جگہ آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے، وہ جگہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ منتخب کریں، تو یہ ہجرت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے۔ اگر کوئی آدمی ہجرت کر کے کہیں جانا چاہتا ہے لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہے، یعنی جس جگہ ہجرت کر کے جانا ہے وہ جگہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے نہیں ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ ہجرت اللہ کے لیے مانی نہیں ہے۔ جو ہجرت بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے ہے تو سمجھیے کہ حقیقت میں وہی ہجرت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے یہ کہنے کے بجائے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا ہاں تو پھر اس کی ہجرت اللہ کے لیے مانی جائے گی، یہ کہا گیا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے، اگر اخلاص کا صرف معاملہ اس کو بیان کرنے کا مقصد ہوتا تو یہ کہا گیا ہوتا فمن کانت ہجرتہ للہ، رسول ہی کہنے کی ضرورت نہیں، کس کے لیے؟ اللہ۔ اور اس کے بعد پھر رسول ہی کہنے کی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے۔ ہجرت کیے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کافی اخلاص کے لیے، اخلاص کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے، لیکن یہاں صرف اللہ نے بلکہ کیا کہا گیا؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، جس میں اشارہ تھا کہ یہ ہجرت کہاں کر کے آئیں گے لوگ؟ مدینے کی طرف آئیں گے، جہاں ہجرت کر کے آ کر کے اسلام کے ایک مرکز ملا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جو مرکز ملا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کو مضبوط کریں گے اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ جو اس مقصد کے لیے ہجرت کر کے آئے گا تو پھر اس کی ہجرت کا اجر و ثواب کیا ہے نہ پوچھیے، اس کے بارے میں کتنی اس کی اہمیت ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس ٹکڑے کا معنی ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ
ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کا معاملہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا معاملہ، یہ الفاظ اس میں استعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں شروع میں پہلے نمبر پر حدیث بیان کی ہے، یہی حدیث ہے، اس میں یہ ٹکڑا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں جو شروع میں حدیث، حالانکہ یہ حدیث کے بعد میں بیان کی ہے تو پوری حدیث بیان کی ہے، لیکن شروع میں جب بیان کی ہے تو یہ ٹکڑا نہیں ہے، صرف اتنی حدیث بیان کی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اور یہ ٹکڑا خاص طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیان کرتے ہوئے چھوڑا۔ جو ٹکڑا خاص طریقے سے دلالت کرتا ہے کہ یہ عمل خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو اخلاص پر مبنی چیز تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اخلاص چھپانے کے لیے کیا کر دیا؟ اس ٹکڑے کو ہم بیان کر دیا۔ یہ ان کا اپنا عمل بھی ہے، یہ نہیں کہ کسی راوی نے بیان کی ضرورت نہیں، انہوں نے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث کو کبھی مکمل بیان کرتے ہیں، کبھی مختصر شارٹ کر کے بھی بیان کرتے ہیں، ان کا ایک طریقہ ہے وہ کرتے ہیں، شارٹ کرتے ہیں حدیث کو ضرورت کے لحاظ سے، یعنی مسئلے کے لحاظ سے اس کو وہ شارٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دوسری جگہ پر پوری بھی بیان کریں۔ تو یہ حدیث جب بعد میں آئی تو پوری بیان کیا ہے، لیکن جب پہلے بیان کیا ہے تو اس ٹکڑے کو چھوڑ دیا ہے خاص طریقے سے، کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا یہ عمل خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے، چونکہ رسول کی حدیث کو جمع کرنے کا معاملہ تھا تو اس کے لیے میری طرف سے اپنے نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے۔ انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کی طرف سے خود نہیں آنی چاہیے، دوسرے لوگ کہیں یہ اچھی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیز زیادہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو تو کیا کیا، اس کو بیان ہی نہیں کیا اس کو، بلکہ صرف وہ ٹکڑا بیان کیا جو مثال میں دنیا کے لیے کسی عورت سے شادی کے لیے ہے، اسی ٹکڑے کو بیان کیا، اس ٹکڑے کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سبق کیا رہا؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ آج بھی اس زمانے سے لے کر کے آج تک بھی یہ بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں، آج تک یہ بات ہے کہ جو آدمی بھی کسی بھی جگہ کا انتخاب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بلندی کے لیے کرتا ہے تو یہ کیا اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی قیاس ہی نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، وہ اجر و ثواب اللہ کا معلوم ہے۔ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس وقت ہر اسلام قبول کرنے والے کے لیے ضروری قرار دیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مدینہ ہے۔ کہیں بھی اگر کسی کو زبردستی روک لیا گیا، ہجرت کرنے نہیں دیا گیا تو اس وقت انہیں مستضعفین کہا جاتا تھا، قرآن میں اس کا معنی کمزور لوگ، جو ہجرت کر کے نہیں آ پائے، کمزور لوگ، مظلوم تھے، انہیں روک لیا گیا حالانکہ وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی آدمی ہجرت نہیں کیا اور اپنے دین پر اس جگہ پہ عمل بھی نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے سوال ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں اس کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ابھی بھی یہ حکم ہے، یہ حکم یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت تھی، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام قبول کرنے والوں کے لیے
लाजमी करार दिया था कि वो मदीना चले आए। जब मक्का फतह हो गया तो ये हिजरत बोलिए खत्म कर दी। मक्का फतह होने के बाद ये हिजरत खत्म कर दी गई। और आपने इरशाद फरमाया ला हिजरत बअदल फतह, ला हिजरत बअदल फतह। उसका माना क्या है? ये फतेह मक्का के बाद हिजरत नहीं है। इसका माना शायरीन ने बहुत सारे का बयान किया है। उसमें से एक माना ये है कि ला हिजरत का माना है ला हिजरत मिन मक्का इलल मदीना बाद फतह, कि फतेह मक्का के बाद मक्के से अब मदीने की तरफ हिजरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अब मक्का खुद दारुल इस्लाम बन गया, तब ये हिजरत खत्म हो गई। ये एक बात। दूसरी बात ये इसमें, यानी ये आम तरीके से लोग इसको पेश करते हैं, सबसे सही बात मानी जाती है। लोगों ने इसका माना ये बयान किया है कि ला हिजरत वाजिबतुन बअदल फतह, हिजरत फतेह मक्का के बाद वाजिब नहीं रही। पहले ये चीज़ क्या थी? वाजिब थी। फतेह मक्का के बाद ये वजूब खत्म हो गया। अभी हिजरत करना जायज़ तो है, लेकिन अब ये वजूब के दर्जे में नहीं है। जैसे ये था पहले कि जो भी इस्लाम कबूल किया उसको हिजरत करके मदीना आना ज़रूरी हो जाता था, अब वो चीज़ खत्म हो गई है। बाद लोगों ने इस हदीस के टुकड़े का ये मान भी करना है। बराबर चाहे जो भी है, लेकिन हदीस के इस टुकड़े से हिजरत की अहमियत का पता चलता है। और किस तरीके से उसकी अहमियत का पता चलता है, आज के पूरे दर्स में हमने आपके सामने यही बात वाज़ेह की है। अब चूँकि वक्त ये ख़त्म हो रहा है, अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। 2-4 मिनट जो टाइम है वो सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद ये मजलिस बर्खास्त होगी। जी बोलिए। जो जब तक सूरज दूसरी तरफ से तब तक हिजरत। जी हाँ, ऐसी भी रिवायतें हैं जब तक सूरज मगरिब से न तुलू हो जाए तब तक हिजरत बाकी है। या दूसरे बात कह लीजिए हिजरत ये क़यामत तक बाकी है। हिजरत ये क़यामत तक। मैंने वही कहा आपको, से लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि जहाँ कहीं भी किसी भी शख्स के लिए अपने दीन पर अमल करना मुमकिन न रह जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जगह हिजरत करके वहाँ से वो ऐसी जगह जाए जहाँ पर वो आसानी से अपने दीन पर अमल कर सकता है। ये हुक्म कब तक बाकी है? क़यामत तक बाकी है। ये वही मतलब उसका, ये क़यामत तक बाकी है। कुरान में है, पूछा जाएगा क्या तुम्हारे लिए ज़मीन कुशादा नहीं थी? तुम क्यों नहीं हिजरत करके वहाँ चले गए? ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ अपने दीन पर अमल नहीं कर सकते, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो ऐसी जगह जाएं जहाँ पर वो आसानी से अपने दीन पर अमल कर सकते हैं। और ये हुक्म बाकी रहेगा, ये मंसूख नहीं होता। दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम में जाने वाला सेकंड पार्ट क़यामत तक नहीं होगा, चलता रहेगा ये। और पहला भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है। यानी मतलब क्या है? हाँ, सब लोग मुसलमान ही हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बड़ी फितने की जगह है, बड़ी आजमाइश है वहाँ पर, वहाँ रहना आसान नहीं है। तो वहाँ से हिजरत करके किसी और मुझे चले जाएं जहाँ आराम से रहते हैं, हम से रहते हैं। यानी पहला भी, ऐसा नहीं कि पहला था, पहला भी। ठीक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता।